آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہے ہمارا سبق نمبر 5، پیارے نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے، پیارے نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحم دلی کا مطلب ہے دوسروں سے پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مجلس میں موجود بچوں کو دیتے۔ مجلس یعنی محفل۔ بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور ان سے پیار کرتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو مارنے، انہیں بھوکا رکھنے، ان پر بہت زیادہ بوجھ لادنے اور انہیں تنگ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا بہت پریشانی کے عالم میں ان کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑیا کی پریشانی کی وجہ معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیں۔ بچے واپس رکھے گئے تو چڑیا کو سکون آیا۔ اب اسٹوڈنٹس، اس سٹوری سے یا کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اس میں سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، ہم ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے معاف کرنا چاہیے، نہ کہ بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اسی طرح بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد جو جانور ہیں، اگر ہم نے کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں یا گلی محلے میں آپ کوئی جانور دیکھتے ہیں، اس پر رحم کرنا چاہیے۔ اگر بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا چاہیے، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک قصہ، ایک واقعہ بھی بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس۔ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے جیسا کہ بچے اٹھائے تھے تو چڑیا ظاہری سی بات ہے پریشان ہو گئی۔ جب وہ پریشان ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً صحابی کو حکم دیا کہ اس کے بچے واپس رکھ دو۔ جب بچے وہ صحابی نے واپس رکھ دیے تو چڑیا کو سکون مل گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو سکے رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مشق کیا ہے۔ آگے ہے، آئیں الفاظ معنی سیکھیں۔ سختی، تکلیف، دکھ، پریشانی، فکر مندی۔
چکر کاٹنا، کسی چیز کے گرد گھومنا، سکون، آرام یا چین۔ آئیں درست تلفظ سیکھیں۔ رحم دلی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، مجلس، چڑیا۔ اس کے بعد آپ کی مشق ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ رحم دلی سے کیا مراد ہے؟ دوسروں سے پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے رحمت للعالمین بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ چڑیا کیوں پریشان تھی؟ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو چڑیا کے بچے واپس رکھنے کا حکم دیا۔ سبق کے کوئی سے دو الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ کوئی بھی الفاظ آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے لکھے ہیں دو الفاظ۔ رحم دلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ چڑیا، چڑیا گھونسلے میں رہتی ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے الفاظ جملے۔ آگے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے۔ میم ہے بے تے، میم ہے مہ بے تے بت، محبت۔ سین کاوا کو نون سکون، میم خے مخ لام و لو کاف مخلوق۔ ہر لفظ کے آخر سے الف ہٹا کر چھوٹی اے لگا کر نیا لفظ بنائیں، جیسے سارا سے ساری، اونچا سے اونچی، لڑکا سے لڑکی، کھولا سے کھولی۔ اب دیکھتے ہیں کہ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں۔ جو الفاظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں، الفاظ متضاد کو ہم الفاظ الٹ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں اس کا الٹ لکھنا ہے، جیسے ٹھنڈا گرم، نرم سخت وغیرہ۔ لائن لگا کر الفاظ کو ان کے درست متضاد سے ملائیے۔ رحم ظلم، سختی نرمی، نیا پرانا، پریشانی خوشی، سکون بے سکون۔ تھا، تھی اور تھے لکھ کر جملے مکمل کیجئے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تھا، تھی یا تھے کہاں پر استعمال ہوگا۔ کوثر سکول جاتی تھی، میں نے کتاب پڑھی تھی، احمد نے آم کھائے تھے، لڑکا درخت پر چڑھا تھا۔ آگے ہے جی درج ذیل عبارت پڑھیے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور دوسروں کے کام آتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد فرماتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پابند تھے، یعنی وعدہ پورا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو پھر ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے، یعنی مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ جب مہمان واپس جانے لگتا تو دروازے تک اسے چھوڑنے جاتے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اگر کوئی چڑیا زخمی ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ دو جملوں میں لکھیے۔ اب آپ نے یہ خود سے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چڑیا زخمی ہے تو اس کو آپ کیسے مدد کریں گے؟
اس کی مرہم پٹی کر دیں گے، اسے کھانا پینا دیں گے، دانا پانی دیں گے۔ یہ آپ خود سے لکھیں۔ آگے ہے سبق کے کوئی سے 5 مشکل الفاظ کا درست املا سیکھیے اور انہیں خوش خط لکھیے۔ رحم دلی، مخلوق، سختی، چکر کاٹنا، گھونسلے۔ اسٹوڈینٹس یہ آج ہم نے سبق نمبر 5 کیا ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ہم نے سٹوری سیکھی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سٹوری سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو آپ کا لیسن پڑھاتی رہوں گی۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔